رات کا گہرا سناٹا تھا اور چاند کی مدھم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر طرف کا سکوت اور ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ میرے دل کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند میں جانے کی کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ہوں۔ وہ مجھے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سا خوفناک تاثر تھا۔ انہوں نے میرے بازو کو اتنی زور سے پکڑا کہ درد کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ ابا مجھے چھوڑ دو، میں نے چلاتے ہوئے کہا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالا۔ باہر کا منظر بھیانک تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور دھند تھی۔ ہوا میں عجیب سی سردی تھی جو میرے جسم کو جمانے لگی۔ میں نے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ اور بھی زیادہ خوفناک ہو گیا تھا۔ وہ بہت طیش میں تھے۔ وہ مجھے ایک پرانے اور بوسیدہ درخت کے نیچے لے گئے۔ وہیں پر درخت کے نیچے کی زمین پر خون کے نشانات تھے۔ انہوں نے مجھے اسی درخت کے نیچے گھسیٹ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنے لگے، لیکن ان کی آواز ایک گہری گونج میں بدل گئی۔ مریم، تمہیں میرے راستے سے ہٹنا ہوگا۔ ان کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ مجھے انتقام لینا ہے۔ میرے والد کا چہرہ دھندلا ہو گیا اور میں نے خود کو چیختے ہوئے پایا۔ میں نے زور سے آنکھیں کھولی اور سانس پھولتے ہوئے اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ابھی بھی وہی خاموشی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ خواب کی حقیقت نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا۔ یہ خواب ایک وحشتناک حقیقت کی طرح تھا جو میری نیندوں کو مزید خراب کر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا، مگر ایک بات واضح تھی، یہ کوئی عام خواب نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک پیغام تھا۔ میرا نام مریم ہے اور میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میں محض 15 برس کی تھی جب میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا اور اس دن کے واقعات آج بھی میری یادوں میں نقش ہیں۔ اس دن سب کچھ حسب معمول تھا۔ صبح کا وقت تھا اور میں معمول کی طرح اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی۔ میرے والد صحن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ اچانک مجھے ان کی چیخ سنائی دی۔ میں فوراً دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ میرے والد نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ان کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں درد کی شدت واضح تھی۔ ابا، کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ انہوں نے بمشکل کہا، مریم، دل، درد۔ ان کی آواز کمزور اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں فوراً ماں کو بلانے کے لیے بھاگی۔ ماں کچن میں تھی۔ جب انہوں نے میری بات سنی تو وہ بھی فوراً باہر آئیں۔ ہم دونوں نے مل کر والد کو سہارا دیا اور انہیں بستر پر لٹا دیا۔ ان کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور چہرے پر تکلیف کی شدت تھی۔ میں فوراً پڑوسیوں کے گھر کی طرف مدد کے لیے بھاگی۔ چند ہی منٹوں میں محلے کے لوگ ہمارے گھر پر جمع ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ڈاکٹر نے ابا کا چیک اپ شروع کیا اور اس نے یہ تصدیق کی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے اب بھی اچھی طرح سے یاد ہے، مریم، میری بچی، مضبوط رہنا۔ یہ ابا کے آخری الفاظ تھے۔ ان کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو گئی تھیں اور ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ میری ماں کے چہرے پر دکھ اور غم کی لہر تھی۔ میں نے انہیں پہلی بار اتنا بے بس دیکھا۔ وہ والد کے بے جان جسم کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میرے والد جو ہمیشہ میری حفاظت کرتے تھے اب ہمارے درمیان نہیں تھے۔ ہم نے ان کے جنازے کی تیاریاں شروع کیں۔ محلے کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، مگر ہمارے دلوں میں ایک خالی پن تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ والد کے بغیر ہمارا گھر جیسے سنسان ہو گیا تھا۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں، سب کچھ جیسے دھندلا سا ہو گیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تلخ دن تھا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ والد کے بغیر ہم بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ ان کے بغیر ہر لمحہ ایک جد و جہد بن گیا تھا جو ہم ماں بیٹی پر بہت بھاری تھا۔ دادی کا رویہ بھی ہمیشہ سے میری ماں کے ساتھ سرد اور بے رحم رہا تھا۔ جب میں 10 سال کی تھی تو ہمارے خاندان میں ایک بڑے سانحے نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب میرے والد کی نوکری چلی گئی تھی اور ہماری زندگیوں میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ بھی گرمی کا دن تھا۔ سورج اس دن اپنے عروج پر تھا۔ ابا صبح سویرے کام پر گئے تھے، مگر دن کے وسط میں ہی وہ گھر واپس آ گئے۔
ان کے چہرے پر پریشانی اور دل شکستگی تھی۔ ماں نے فوراً محسوس کر لیا کہ کچھ تو غلط ہے۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ اتنی جلدی واپس آ گئے، خیریت ہے؟ والد نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا، میری نوکری چلی گئی ہے۔ ماں کے چہرے پر پریشانی کی لہر دوڑ گئی، مگر انہوں نے خود کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم سب مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے۔ اسی دوران دادی کچن میں تھیں اور وہ ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ وہ فوراً باہر آئیں اور انتہائی غصے میں بولیں، اب اس گھر میں اور بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا، تم لوگوں کو کچھ کرنا ہوگا۔ پہلے ہی تم لوگ اس گھر میں بہت کم حصہ ڈالتے تھے اور اس سے زیادہ تو تم لوگ کھا لیتے تھے، مگر اب یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا کہ تم ماں بیٹی بیٹھ کر روٹیاں توڑو اور میرے بڑے بیٹے نادر کے پیسوں پر عیش کرو۔ سغرا تو پہلے ہی مجھے بہت تانے دیتی ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ویسے ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اب اگر اسے یہ پتہ لگے گا کہ نوکری بھی چلی گئی ہے تو وہ تو میرا بھی کھانا پینا نہ بند کر دے۔ ماں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دادی کی کڑوی کٹیلی باتیں میری ماں کے دل کو بہت ٹھیس پہنچا رہی تھیں، مگر وہ مجبور تھیں۔ اس وقت کھانے کا وقت ہو رہا تھا اور دوپہر کا کھانا میری ماں ہی بنایا کرتی تھی۔ انہوں نے کچن میں جانے کی کوشش کی تاکہ کچھ کھانا تیار کر سکیں، مگر دادی نے ان کا راستہ روک دیا۔ وہ کہنے لگیں، اب اس کچن میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف میری بڑی بہو ہی کام کرے گی۔ دادی نے تائی جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا باورچی خانہ ہے نا، آج سے یہی سنبھالا کرے گی سب کچھ، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تائی جان جو ہمیشہ سے ماں کے خلاف تھیں، دادی کے ساتھ مل کر ایک سازش رچنے لگی۔ انہوں نے پورے گھر کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگوں کے سامنے ماں کو برا بھلا کہنے لگیں اور ان پر الزامات لگانے لگیں۔ دادی نے بھی سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم اس گھر کے لیے بوجھ بن چکے ہیں اور ہمیں جلد ہی یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ ماں اور بابا خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ والد نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہم ساتھ رہیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ تمہیں یہاں بیاہ کر میں لایا تھا، تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں کسی پر بھی بوجھ بننے نہیں دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی یا دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام ہوتے ہوتے دادی نے ہمیں گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سب کے سامنے ہمیں گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ ہم نے اپنی چند ضرورت کی چیزیں اور کچھ سامان اکٹھا کیا اور یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم نے اس محلے کے ایک کونے میں پرانے اور ٹوٹے پھوٹے مکان میں پناہ لے لی۔ وہ دن ہمارے لیے زندگی کی ایک نئی شروعات کا دن تھا، مگر وہ درد اور تکلیف سے بھرپور تھا۔ میرے والد نے اپنے وعدے کو نبھایا اور ماں کا بھرپور ساتھ دیا۔ ماں نے بھی والد کا ساتھ دیا۔ ہم سب نے مل کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا، مگر دادی اور تائی جان کی سازش نے ہمارے دلوں میں گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ میری دادی کی دل سے خدمت کی تھی اور تائی جان کو ہمیشہ اپنی بڑی بہن کا درجہ دیا تھا۔ ہر دکھ سکھ اور ہر بیماری میں میری ماں نے تائی جان کی بھرپور خدمت کی تھی، مگر انہوں نے میری ماں کا ایک بھی احسان نہیں مانا۔ وہ دن ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہے گا جب ہم نے اپنی عزت اور خودداری کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی تھی، مگر پرانے زخموں کے نشانات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میرے والد کے ایک دوست سکندر نے ان دنوں ہماری مدد کی جب ہم شدید مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ سکندر انکل کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ وہ ایک کامیاب کاروباری آدمی تھے۔ ان کی بیوی اور بچے دوسرے شہر میں رہتے تھے اور سکندر انکل اسی گاؤں میں اپنی زمینوں کا کاروبار خود دیکھتے تھے۔ ان کی اور میرے والد کی بچپن کی دوستی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتی چلی گئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم دادی کے گھر سے نکالے جا چکے تھے اور گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ہم سب ان دنوں پریشان اور مایوس تھے، مگر میرے والد نے ہمیں یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن جب والد اپنے کسی کام کے سلسلے میں گاؤں کے بازار گئے ہوئے تھے، انہیں سکندر انکل نے دیکھ لیا۔ سکندر انکل نے فوراً پہچان لیا کہ والد کسی مشکل میں ہیں۔ یار، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سکندر انکل نے والد سے پوچھا۔ والد نے تھوڑی سی جھجک کے بعد ساری صورتحال ان کے سامنے بیان کر دی۔ دادی کے گھر سے نکالے جانے کا واقعہ، نوکری کا کھونا اور ہمارے موجودہ حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سکندر انکل نے والد کی باتیں خاموشی سے سنی اور پھر کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، تم فکر مت کرو میرے دوست، میں تمہاری مدد کروں گا۔
سکندر انکل نے والد کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس گاؤں میں کافی زمینیں ہیں اور مجھے ایک قابل اور دیانتدار شخص کی ضرورت ہے جو میرے کاروبار کو دیکھ سکے۔ والد کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ مگر سکندر، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ والد نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف میرے ساتھ کام کرو اور میرے کاروبار کو سنبھالو۔ میں تمہیں ایک مناسب تنخواہ دوں گا اور تمہاری فیملی کے لیے رہائش کا انتظام بھی کر دوں گا۔ والد نے سکندر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے ساتھ سکندر انکل بھی موجود تھے۔ میرے والد نے میری ماں سے چائے بنانے کو کہا۔ سکندر انکل نے ایک نظر سارے گھر کو دیکھا اور کہنے لگے کہ یہاں تمہاری بچی اور بیوی کیسے رہیں گی؟ یہ تو بہت ہی خستہ حال مکان ہے۔ میرے والد نے ماں کو چائے لانے کے لیے کہا تو وہ جلدی جلدی چائے بنانے لگی، اور اس دوران میرے والد اور سکندر چچا آپس میں باتیں کرنے لگے۔ چند ہی دنوں بعد سکندر انکل نے ہمارے لیے گاؤں میں ہی ایک نئے گھر کا بندوبست کر دیا۔ یہ گھر ہمارے پرانے مکان کے نسبت کہیں زیادہ بہتر تھا۔ والد نے سکندر انکل کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کی زمینوں کی دیکھ بھال اور ان کے کاروباری معاملات کو سنبھالنے لگے۔ سکندر انکل نے والد کو مکمل اعتماد دیا۔ انہوں نے ہر معاملے میں ان کی رائے کو اہمیت دی۔ وقت کے ساتھ والد نے سکندر انکل کے کاروبار کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا، اور اس طرح دونوں کی دوستی مزید مضبوط اور گہری ہو گئی تھی۔ سکندر انکل کی مدد نے ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حرکات کچھ عجیب اور پریشان کن ہونے لگی تھیں۔ میرے والد کو اپنے کاروبار کے کاموں میں الجھا کر اور مصروف کر کے سکندر انکل اکثر اکیلے ہمارے گھر میں آنے لگے تھے۔ شروع میں تو ہمیں ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارے محسن تھے، مگر جلد ہی ہمیں ان کے رویے میں ایک تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ سکندر انکل جب بھی ہمارے گھر آتے، وہ میری ماں کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرتے جو ماں کو غیر آرام دہ محسوس کرواتی۔ وہ ہمیشہ ماں کی تعریف کرتے رہتے، ان کی خوبصورتی کی باتیں کرتے اور انہیں یہ جتانے کی کوشش کرتے کہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی سکندر انکل نے ہماری مدد کی ہے۔ سکندر انکل جب بھی ہمارے گھر آتے تو میری ماں سے کہتے کہ میں تو صرف تمہارے ہاتھ کی چائے پینے آیا ہوں، اور وہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے، صبا، آپ کی خوبصورتی نے تو واقعی دل موہ لیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی چمک نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں؟ ماں کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو جاتا، مگر وہ کچھ کہہ نہ پاتی۔ سکندر انکل کی باتیں ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتیں، مگر وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ نہ سکی۔ والد کو ان سب باتوں کا علم نہیں تھا، کیونکہ سکندر انکل بڑی چالاکی سے ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن سکندر انکل نے ماں سے کہا، صبا، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کی مدد نہ کرتا تو شاید آپ لوگوں کی حالت اور بھی خراب ہوتی۔ ماں نے غصے سے کہا، سکندر، آپ کی مہربانی کا شکریہ، مگر آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، یہ ہمارے لیے بہت مشکل کھڑی کر سکتی ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا دوست آپ پر کس طرح کا اندھا اعتماد کرتا ہے۔ اگر اس کو اس بات کی بھنک بھی لگ گئی تو انہیں شدید صدمہ پہنچے گا۔ سکندر نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تو صرف سچ کہہ رہا ہوں۔ ماں نے فوراً والد صاحب کو یہ سب بتانے کا فیصلہ کیا، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ سب کچھ اور بگاڑ دے گا۔ پہلے ہی میرے والد کو بڑی مشکل سے ایک جاب ملی تھی اور ہمارے حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے تھے۔ ماں نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد پریشان ہوں۔ وہ چاہتی تھیں کہ والد سکون سے اپنے کام پر توجہ دیں اور مزید پریشانیوں سے دور رہیں۔ میری ماں کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ سکندر انکل کی ہر روز بڑھتی ہوئی بےہودگی انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ ہر روز دعا کرتیں کہ یہ سب جلدی ختم ہو جائے اور ہم سب ایک بار پھر سکون کی زندگی گزار سکیں، مگر سکندر انکل کی یہ حرکتیں جاری رہیں۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ جاتے، ماں کو اپنی باتوں سے تنگ کرتے اور اپنی فضول حرکتوں سے انہیں شرمندہ کرتے۔ ماں کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ہر روز آنسو رہتے تھے، مگر وہ خود کو مضبوط کرتیں تاکہ ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ آخر کار ایک دن ماں نے سکندر انکل کو صاف صاف کہہ دیا، سکندر، آپ ہمارے گھر آنا بند کر دیں۔ آپ کی باتیں ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ ہم آپ کی مدد کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، مگر اس طرح کی باتیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ماں کی ان باتوں نے سکندر انکل کو غصہ دلا دیا۔ انہوں نے غصے میں کہا، صبا، میں نے آپ لوگوں کی مدد کی ہے
اور آپ مجھے ہی دھتکار رہی ہیں۔ ماں نے مضبوطی سے کہا، ہم آپ کے احسان مند ہیں، مگر ہماری عزت نفس بھی ہے۔ سکندر انکل غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اب وہ کون سا گھناؤنا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ ہمیں ان کے دیے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس دوران انہوں نے ہماری زندگی کو بہت مشکل بنا دیا تھا۔ میری ماں نے میرے والد سے یہ بات ہمیشہ چھپائی تھی تاکہ والد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ والد اکثر پریشان رہتے تھے، ان پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا گیا تھا، اور یہ بوجھ اسی لیے ڈالا گیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ اسی میں مصروف رہیں اور اپنے گھر کی پریشانیوں سے باخبر نہ ہو سکیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک دن میرے والد رات میں دیر سے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ میں نے والد کو چائے پیش کی، انہوں نے چائے پی، اور اس دوران ان کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں بیٹا، میرے لیے دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں تو بہت ایمانداری سے کام کر رہا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں پر چوک ہو گئی ہے۔ 5 لاکھ روپے کا گھپلا آ رہا ہے جو میں نے اٹھائے ہی نہیں، حالانکہ سارا حساب کتاب اسی رجسٹر میں درج ہے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بار بار رجسٹر کو دیکھ رہے تھے۔ ماں بھی سارا کام نمٹا کر ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماں اس بات کو سمجھ گئی کہ یقیناً یہ سکندر کی کوئی نئی سازش ہے تاکہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں پھنسا سکیں۔ ماں نے میرے والد کی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے ان کو حوصلہ دلایا۔ ان دنوں میرے امتحانات چل رہے تھے اور ماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے والد سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کرنا۔ اگلی صبح میرے والد صبح کے وقت اخبار پڑھ رہے تھے جب ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے تھے۔ زندگی ہم پر جیسے بوجھ بن گئی۔ دن بدن ہم مصیبت میں گھرتے چلے گئے۔ کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا جو ہماری مدد کے لیے ہمارے پاس آتا۔ والد کے جانے کے کچھ دن کے بعد سکندر ہمارے گھر واپس آیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے انتہائی افسوس ہے، میرے اتنے گہرے دوست کا انتقال ہو گیا اور میں اس شہر میں موجود ہی نہیں تھا، مگر ہم جانتے تھے کہ یہ ساری پریشانی اسی کی دی ہوئی تھی۔ کچھ دن تک وہ ہمارا بے حد خیال رکھتا رہا اور ہمارے گھر آتا جاتا رہا۔ میری ماں بھی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ اگر اس نے ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ لوگوں کی زبانیں بھی بند تھیں کیونکہ یہ شروع کے دن تھے اور میرے والد ان کے ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے والد کی وفاؤں کا صلہ ہمیں دے رہا ہے، مگر دراصل اس کی نیت میں کھوٹ تھی۔ پھر ایک رات میں اپنے کمرے میں دیر رات تک جاگ کر پڑھائی کر رہی تھی کیونکہ میرے امتحان تھے۔ ماں نے مجھ سے کہا، مریم مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ان سے کہا، جی ماں بولیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، میں سکندر سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت مجبور ہو گئی ہوں بیٹا، اس کے احسانات کے سامنے۔ میں ان سے کہنے لگی تھی کہ ماں آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے والد کی موت کا ذمہ دار سراسر وہی شخص ہے، اور آپ اب بھی اس کی پیشکش قبول کر رہی ہیں۔ ماں کہنے لگیں، اس نے مجھے نکاح کی پیشکش نہیں کی، یہ تو میں ہی اسے کہوں گی کہ مجھے نکاح کر کے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھے۔ ویسے بھی وہ اکیلا رہتا ہے، تم تو جانتی ہو کہ اس کی فیملی یہاں نہیں رہتی۔ اچھا ہے تمہارے سر پر بھی باپ کا سایہ ہوگا اور میری طرف اٹھتی نگاہیں بھی نیچی ہو جائیں گی۔ تم نہیں جانتی تمہارے باپ کے جانے کے بعد میں نے کن کن نظروں کا سامنا کیا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں سکندر کے نکاح میں آ جاؤں اور اس کے ساتھ ایک عزت بھری زندگی بسر کرنے لگوں۔ میں ان سے کہنے لگی، ماں آپ جانتی بھی ہیں وہ کس قدر گھٹیا سوچ کا مالک ہے، وہ کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ میں نے خوف سے بھرے لہجے میں جب ماں سے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرا دیں اور کہنے لگیں، بیٹا یہ بات میں بھی اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر میں اپنی عزت کو بچاتی ہوں اور اسے یہاں آنے سے منع کر دیتی ہوں تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کون ہمارے اخراجات پورے کرے گا؟ کوئی ہمیں منہ لگا کر راضی نہیں۔ تمہارے ددیال والوں نے تو ایک بار بھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ تمہارے ابا کے مرنے کے بعد ہم دونوں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اگر ہم وہاں چلے گئے تو ان کا خرچہ نہ بڑھ جائے۔ اگر یہ شخص ہم پر مہربانی کر رہا ہے، چاہے کسی لالچ کی وجہ سے ہی صحیح، تو کیا حرج ہے کہ میں اس سے نکاح ہی کر لوں؟ کم سے کم اس رشتے کو ایک نام تو مل جائے گا، اور پھر اس کا یہاں پر آنا لوگوں کو برا بھی نہیں لگے گا اور وہ انگلی بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ماں نے جب تفصیل سے ساری بات میرے سامنے رکھی تو میں خاموش ہو گئی۔ میری ماں سمجھدار تھیں،
وہ زمانے کی اونچ نیچ سے واقف تھیں اچھی طرح۔ وہ جانتی تھیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اسی لیے تو انہوں نے یہ فیصلہ آنن فانن لے لیا۔ اور پھر جب سکندر سے ماں نے یہ بات کہی تو اس کی آنکھیں تو جیسے حیرت کے مارے پھٹ پڑیں۔ وہ فوراً اپنے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ لے آیا اور کہنے لگا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم آج ہاں کر دو، میں آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں نے اس کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، اس جمعے کو تم اپنے چند دوست لے آنا اور نکاح کر لینا، لیکن اس میں میری کچھ شرائط ہیں۔ ماں نے جب یہ کہا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، کیا شرائط ہیں؟ ایک ہی بار سب بتا دو۔ اس نے قدرے غصے سے کہا تو ماں کہنے لگی، میری بیٹی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، تم اسے باپ کا پیار دو گے، اس کے علاوہ ہمارے اخراجات میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرو گے، میری بیٹی کو کبھی مارو گے نہیں اور اسے اچھا پڑھاؤ لکھاؤ گے، باقی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ماں نے جب سکندر سے یہ باتیں کہیں تو وہ فوراً مان گیا اور کہنے لگا، ارے یہ بھی کوئی کہنے کی باتیں ہیں، یہ باتیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، باقی تم نکاح کی تیاری کرو اور ہر چیز سے بے فکر ہو جاؤ، میں جمعے کو بارات لے کر آؤں گا۔ سکندر یہ کہتے ہوئے قدرے شوخی سے ماں کے چہرے پر جھکا۔ ماں تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور وہ کھلکھلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ماں کا سکندر کے ساتھ ہونا مجھے پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی، مجبوری تھی، اور ماں نے بھی جس طرح دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا میں جانتی تھی، اسی لیے بھی میں چپ کر گئی۔ یہ 2-3 دن بہت تیزی سے گزر گئے تھے اور پتہ بھی نہیں چلا، فٹافٹ جمعے کا دن آ گیا۔ اس دن میں نے صبح سے ہی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ ماں نے بھی مجھے آواز نہیں دی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ماں نے نکاح کے وقت مجھے آواز دی تو میں نے صرف اتنا ہی کہا، ماں مجھے باہر نہیں آنا، آپ کر لیں، اور پھر اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ ماں نے بھی دوبارہ مجھے آواز نہیں دی۔ مجھے کچھ نہیں پتا کب ماں کا سکندر سے نکاح ہوا، کون آیا کون گیا، کس نے کیا کھایا کیا پیا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ آج کا دن مجھ پر بہت بھاری تھا، اور رات تو شاید اس سے بھی زیادہ بھاری ہونے والی تھی، کیونکہ ماں آج میرے بجائے سکندر کے ساتھ سونے والی تھی۔ سکندر آج یہیں رک رہا تھا اور مجھے اس کا یہاں پر رکنا بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے والد کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اپنے مہربان والد کی جگہ سکندر کو تصور بھی کرنا میرے لیے بہت محال تھا۔ رات کو ماں نے زبردستی دروازہ کھلوا کر مجھے کھانا دیا جو میں نے تھوڑا سا ہی کھایا۔ میں ماں سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں میرے دکھ کو جانتی تھی، اسی لیے صرف میرے بال سہلاتی رہیں اور کچھ نہیں بولی۔ تاہم انہوں نے کہا تو صرف اتنا ہی کہ تم پریشان مت ہو، میں نے ہم دونوں کی بہتری کے لیے ہی یہ قدم اٹھایا ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کی تسلی سے میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی۔ سکندر یہیں پر رک گیا اور اگلی صبح وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ اب یہ روٹین ہو گئی تھی، وہ اکثر آ جاتا تھا اور جب بھی گھر آتا تو ساز و سامان سے لدا پھندا ہوتا۔ اس نے صحیح معنوں میں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ اماں بھی اب اس کا کافی خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اچھی طرح تیار ہو جاتی، اور وہ جب بھی آتا تو ماں کو اپنے لیے اس طرح بنا سنورا دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ وہ اکثر ہی میری موجودگی کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا تھا اور میرے سامنے ہی ماں کے ساتھ کوئی شوخ جسارت کر دیتا۔ میں ایک دم غصے میں باہر نکل جاتی۔ اماں کے کہنے پر میں نے اسے اب ابا بلانا شروع کر دیا تھا، حالانکہ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ میں اسے باپ کا درجہ دوں، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے میں مجبور تھی۔ میں پہلے ہی اپنے باپ کو کھو چکی تھی، اب میں اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ سکندر اب تو روز ہی ادھر ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی فیملی میں اور کون تھا، لیکن مجھے یہاں پر اس کا رہنا پسند نہیں تھا، کیونکہ باپ تو میں کھو چکی تھی اور اب میری ماں بھی سکندر کے ہر روز گھر آنے کی وجہ سے پرائی ہو چکی تھی۔ وہ سکندر کا ہی خیال رکھتی رہتی، جبکہ میں اپنی ماں کو ڈھونڈتی ہی رہتی۔ مجھے ان کا خیال ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اماں کے اوپر سکندر کی کافی ذمہ داری آ گئی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ سکندر نے جان بوجھ کر اپنی بہت ساری ذمہ داریاں اماں پر ڈالنی شروع کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں۔ میں بس خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہتی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اب میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنا شروع ہو گئی تھی۔ یوں تو سکندر انکل کا رویہ شروع میں میرے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ مجھے بڑی دوستانہ رویے اور محبت سے بلاتے تھے،
لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اماں جب مجھے مخاطب کرتیں یا مجھے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہتیں تو سکندر انکل کا رنگ عجیب سا ہو جاتا۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ماں ان کے علاوہ کسی اور پر توجہ دیں، خاص طور پر مجھ پر۔ انہی دنوں میں جب ماں اور سکندر انکل کی شادی کو 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا، ایک دن پتہ چلا کہ میری ماں امید سے ہیں۔ اس دن تو سکندر انکل کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور انہوں نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ وہ ماں کے لیے بہت سارے پھل، دودھ، جوس اور بہت ساری دوسری چیزیں لے کر آئے تھے۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اماں کا امید سے ہونا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اور میرے چہرے سے یہ سب کچھ عیاں تھا۔ سکندر انکل نے اپنی خوشی میں مجھے بھی مٹھائی کھلانی چاہی، لیکن میں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ میرا رویہ سخت خراب تھا اور لہجہ اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ سکندر انکل کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور جب میں نے ماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں چپ سی ہو گئی اور خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ سکندر انکل ماں کا برابر چیک اپ کروا رہے تھے، لیکن ایک دن جب سکندر انکل گھر پر نہیں تھے تو نہ جانے کیا ہوا، ماں کا پیر پھسلا یا پھر وہ خود ہی گر گئی، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ماں کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ ماں تو بری طرح رو رہی تھی اور سکندر انکل بھی اس وقت بہت جذباتی ہو رہے تھے، جبکہ ان دونوں سے کچھ دور میں خاموش بیٹھی تھی۔ مجھ پر آج برف جیسی کیفیت طاری تھی۔ میری ماں تو 2 دن کے بعد گھر آ گئیں، لیکن اس دن کے بعد سے سکندر انکل کا رویہ مجھ سے بہت بدل گیا تھا۔ وہ اکثر میرے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر بات کرتے اور کبھی مجھے مار پیٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے، لیکن پھر اپنا ہاتھ روک لیتے۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ تم سکندر کے سامنے کم کمایا کرو، اس طرح اسے زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں کب تک بند رہ سکتی تھی میں؟ اپنے بچے کو کھونے کے بعد سکندر انکل نے میرے ساتھ اپنا رویہ بہت سخت کر لیا تھا۔ وہ اکثر مجھے اس بات کا الزام دیتے نظر آتے کہ تمہاری ماں نے تمہاری وجہ سے جان بوجھ کر اپنا بچہ ضائع کروا دیا کیونکہ تم خوش نہیں تھی۔ ان کی اس طرح کی فضول باتوں کی وجہ سے اماں بھی خاموش ہو جاتی تھی، لیکن اب سکندر انکل ہر وقت گھر میں طوفان مچائے رکھتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ غصے میں آ کر انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جانے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تمہاری ماں نے میرے بچے کی حفاظت نہیں کی تو میں تمہیں بھی اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے سکندر انکل نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور باہر گلی تک لے آئے، جبکہ ماں انہیں روکتی رہ گئیں۔ وہ چیختی رہ گئیں، لیکن سکندر انکل نے ان کے چیخنے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے ان کی بھی ایک نہیں سنی اور لا کر مجھے اس درخت کے نیچے پٹک دیا۔ یہ درخت علاقے سے تھوڑا باہر تھا اور کافی پرانا درخت تھا۔ اس کے نیچے خون کے دھبے صاف دکھائی دے رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے سکندر انکل کی بہت منتیں کی، ابا مجھے مت مارو، مجھے کچھ مت کہو، مجھے جانے دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ مجھے اس درخت کے نیچے چھوڑ کر خود چلا گیا، جبکہ میں ابھی خوفزدہ سی بیٹھی ہی ہوئی تھی کہ کچھ ہی دیر میں مجھے ایک خاص سے خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ جو ہی میں نے نظر گھما کر دیکھا تو میرے قریب ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی سجی ہوئی تھی۔ میں بے اختیار مبہوت ہو کر اپنا رونا دھونا بھول کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے یہاں ہونے سے مجھے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ مجھے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں ہوئی۔ مجھے اس طرح اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ شخص کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، میں یہاں پر ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ میری آنکھوں میں ایک دم سے آنسو بھر آئے۔ میں کہنے لگی، نہ جانے کیوں میرے ابا مجھے یہاں پر چھوڑ گئے ہیں، انہیں مجھ پر بہت غصہ ہے، میں بے حد پریشان ہوں۔ میری اماں بھی ابھی تک میرے پیچھے نہیں آئی ہیں، اماں تو شاید میری رہی ہی نہیں، وہ تو میرے لیے پرائی ہو چکی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا تو وہ مجھے دلاسا دینے لگا اور کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، اس کے لہجے میں محبت تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو جو اس وقت میری دلجوئی کے لیے یہاں پر موجود ہو؟ تمہارے ہونے سے مجھے بہت تحفظ کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے اسے کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں اور اسی درخت پر رہتا ہوں۔
تمہارے ابا جب تمہیں یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے تو میں اوپر سے تمہیں دیکھ رہا تھا. مجھے تمہارا رونا تکلیف دے رہا تھا، اسی لیے میں تمہیں تسلی دینے کے لیے درخت سے نیچے آ گیا. اس کی یہ بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی. پھر میں نے خوف سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، ارے تم خوفزدہ مت ہو، میں کوئی نقصان پہنچانے والا جن زادہ نہیں ہوں. میں یہاں پر تمہاری حفاظت کروں گا تاکہ تمہیں کوئی تنگ نہ کرے اور تم پریشان مت ہو. میں نے ابھی تمہیں دوسروں کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے، اور تم کسی کو دکھائی نہیں دو گی جب تک میں نہیں چاہوں گا. تم آرام سے یہاں پر بیٹھی رہو، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا. اس جن زادے کی باتیں میرے لیے بہت نئی تھیں. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجھے حوصلہ کیوں دے رہا ہے، مجھے تسلی دے رہا ہے یا پھر وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میں کسی قید میں ہوں. میں اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور میں اس سے بے اختیار پوچھ ہی بیٹھی. میری بات سن کر وہ بے اختیار قہقہا لگا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، نہیں، میں نے تمہیں قید میں نہیں رکھا، بلکہ میں تو تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہوں. میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا. تم اپنا خیال رکھو اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا. اس جن ذات کی مہربان باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھیں اور میں بڑی غور سے انہیں سن رہی تھی. میرا خوف اب بہت کم ہو گیا تھا. اب مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ جن زادہ میرے پاس موجود ہے اور وہ میری حفاظت پر مامور ہے. میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کب تک یہاں پر بیٹھنا پڑے گا، ابا کب واپس آتے ہیں اور میں کب یہاں سے جاتی ہوں، یا اماں کب مجھے لینے آتی ہیں. لیکن جب تک یہاں پر میں موجود تھی وہ جن زادہ میرے پاس موجود تھا. اس سے پہلے مجھے یہاں پر بیٹھنے کے خیال سے ہی ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب وہ ڈر میرے دل سے نکل چکا تھا اور میں بڑی مطمئن سے انداز میں بیٹھی تھی. حالانکہ یہ جگہ بڑی خوفناک سی تھی. مجھے اس درخت کی زمین سے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا جہاں پر خون کے دھبے بہت واضح تھے، اور وہ دھبے کسی کو بھی خوف میں مبتلا کر سکتے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے تازہ خون کے دھبے ہوں. میں خوفزدہ نظروں سے زمین کی طرف دیکھنے لگی. پھر میں نے اس جنزادے سے سوال کیا کہ تم تو یہیں درخت پر رہتے ہو، تم تو جانتے ہوگے کہ یہ خون یہاں پر کیسے آیا؟ کیا یہاں پر کسی کو قتل کیا گیا ہے، اور کیوں؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، نہیں، یہاں کسی کو قتل نہیں کیا گیا. دراصل یہاں پر اکثر رات کو کچھ جادو ٹونا کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں. وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا عمل کرتے ہیں، اور یہ خون کسی جانور کا ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور یہاں پر بہا دیتے ہیں. اپنے کئی کاموں کے لیے وہ اس طرح کا عمل کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اکثر خون گرا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر ارد گرد بکھری رہتی ہیں. وہ عامل اپنے عمل کو کامیاب کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں. میں یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن چونکہ میری طاقت ان سے کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے قابو میں نہیں کر سکتے. میں انہیں یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے بھگا دیتا ہوں. ان کا یہ عمل ہمارے جیسے کئی جنزادوں کو پریشان کر دیتا ہے. کئی جنزادے اس کے عمل کی وجہ سے یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی قید میں آ جاتے ہیں. خود میں بھی ایک دو بار بہت برا بیمار ہو گیا تھا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں. اس جنزادے نے جب مجھے تفصیل سے یہ بتایا تو میں حیران رہ گئی. تاہم میں نے اسے کہا کہ عامل اس طرح کے عمل کیوں کرتے ہیں، آخر ان کے کیا مقاصد ہوں گے اور انہیں اس سب سے کیا ملتا ہے؟ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تم بہت معصوم ہو. عامل اس طرح کے عمل تبھی کرتے ہیں جب تم جیسے انسان انہیں اپنی کسی خواہش اور کمزوری کا پتہ دے دیتے ہیں. وہ اس کی اس خواہش اور کمزوری کو پورا کرنے کے چکروں میں ان سے موٹی موٹی رقمیں ہتھیا لیتے ہیں، اور پھر یہاں پر بیٹھ کر وہ جنات کے ذریعے ان عمل کو پورا کروانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کی خواہش لے کر ان عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ رشتے کی خواہش لے کر پہنچ جاتا ہے. اگر کسی کی طلاق کا مسئلہ ہے، ساس بہت تنگ کرتی ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی مسائل ہیں جو دنیا میں عام ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں. وہ اپنے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول جاتے ہیں اور اسی چکر میں ہر حد سے گزر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان عاملوں کا کاروبار چلتا رہتا ہے، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اور اس طرح کے عمل کر کے ہم جیسے جنزادوں کو پریشان کرتے ہیں. اس جنزادے نے مجھے بڑی تفصیل سے بتایا تو میں بہت حیران ہوئی. عاملوں کے کاروبار کے بارے میں تو میں واقف تھی. اکثر آتے جاتے دیواروں پر نظر پڑتی تو عاملوں کے اشتہار دکھائی دینے لگتے تھے.
کہ محبوب آپ کے قدموں میں یا ہر طرح کا مسئلہ حل کروانے کے لیے رابطہ کریں۔ ویسے بھی اکثر اماں کے پاس کوئی عورتیں آتی جاتی رہتی تھیں تو وہ اکثر بتاتی تھیں کہ کوئی کہتی کہ وہ تعویذ لے کر آئی ہے کیونکہ اس کی بہو بہت تنگ کرتی ہے۔ اس طرح کی سب چیزیں میں اپنی زندگی میں دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک جنزادے کی زندگی پر ان سب عاملوں کے عملوں کا کیا اثر ہوتا ہوگا۔ یہ سب باتیں سن کر اور جان کر میرے چہرے پر ملال چھا گیا تھا، جبکہ وہ جنزادہ کہنے لگا، ارے تم پریشان مت ہو، میں نے تمہیں پریشان کرنے کے لیے یہ سب نہیں بتایا، یہ سب تو معمول کا حصہ ہے۔ اس جنزادے نے لاپرواہی سے کہا تو میں مسکرا دی۔ اس ویران جگہ پر تنہا بیٹھے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خوف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ جنزادہ یہاں پر موجود نہ ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا، میں کس طرح یہاں پر اپنا وقت گزارتی۔ نہ جانے ابا مجھے لینے آتے بھی ہیں یا نہیں، یا اماں مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچتی ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتی تھی۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اس جنزادے نے میرا خیال رکھا، اور جس طرح وہ میری مدد کر رہا تھا میرے دل میں اس کے لیے بہت بڑا مقام پیدا ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کہیں تمہیں بھوک تو نہیں لگی، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ لا دیتا ہوں۔ لیکن میں نے فوراً نام میں سر ہلا دیا اور کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، بس مجھے ایک بات کا ملال ہے کہ میرے ابا کو اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ جوان بیٹی کے باپ تھے، انہیں اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیا باپ نہیں جانتے کہ باپوں کے چلے جانے کے بعد جوان بیٹیاں کسی کے آسرے پر نہیں رہتی؟ اور میرے بابا اگر چلے گئے تھے تو کاش مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ مجھے کیوں اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے؟ میری ماں نے اپنا ساتھی تلاش کر لیا ہے، ان کا گھر بس چکا ہے، بابا کے جانے سے اکیلی پڑی ہوں تو صرف میں نے روتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ کہنے لگا، ارے تمہارے پاس ماں بھی تو ہے نا، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اگر اللہ نے تمہارے باپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، لیکن تمہارے پاس تمہاری ماں ہے، تم اس کا دھیان رکھو، اس کی خدمت کرو، اس سے محبت کرو۔ اس جنزات نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو بے اختیار بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ میں اسے کہہ گئی، ماں بھی کہاں اپنی رہی ہے، اس نے بھی تو کسی اور شخص سے شادی کر لی ہے۔ میرے ددھیال والے ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بھوکے مر رہے تھے۔ اسی وجہ سے ماں نے میرے ابا کے دوست اور بزنس پارٹنر کو اپنا ہم سفر بنا لیا، وہی تو مجھے یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ تعصب سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تمہاری ماں نے تمہارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اس نے اپنا گھر بسا لیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی ہے، اور تم سمجھ رہی ہو کہ اس کی قربانی کا کوئی مطلب نہیں، جبکہ اس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی کیا ہے۔ اس نے بڑے شکوے بھرے انداز میں کہا تو میں ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کہنے لگی، آخر ایسا کیا کیا ہے میری ماں نے، اور تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، تمہاری ماں کے لیے تمہارا باپ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ سوچو، اگر تمہارے باپ کی جگہ اس نے کسی اور کو دے دی ہے تو کتنی مجبوری میں دی ہوگی۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس نے کس وجہ سے یہ حامی بھری ہوگی؟ کس وجہ سے اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی ہوگی جو تمہارے ہی باپ کا دوست تھا؟ تم اپنی ماں کی قربانی کو نظر انداز کر رہی ہو۔ اس جنزادے نے مجھے سمجھاتے ہوئے جب نیا رخ دکھایا تو بے اختیار میں اماں کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرے سوچنے کا رخ اور انداز بدل چکا تھا۔ واقعی اماں نے تو اپنی عدت کو گزارنے کے بعد اگر اس شخص سے شادی کی ہی تھی تو اماں نے مجھے سارے حقائق کا بتایا تھا، میں سب کچھ جانتی تھی، اماں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ پھر آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیوں میں اماں سے بدگمان ہو گئی؟ وہ بھی تو میری ہی طرح کی ایک کمزور اور مجبور عورت تھی، میں کیسے بھول گئی یہ سب؟ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی، آنسو میری آنکھوں سے لگاتار بہنے لگے۔ اس وقت مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک غیر شخص جو کہ انسان بھی نہیں تھا، ایک جنزادہ تھا، وہ میری ماں کی قربانی کے بارے میں سمجھ چکا تھا، لیکن میں جو اس کی اپنی بیٹی تھی ان باتوں کو سمجھ نہیں پائی اور اپنی ماں سے بدگمان ہوتی گئی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے اور میرے دل میں پچھتاوا سر اٹھا رہا تھا۔ کچھ مجھے اپنے سوتیلے باپ پر بھی غصہ تھا کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اماں وہاں پریشان حال مجھے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی تھی، خوف تھا اور ایک محسوس کی جانے والی بے چینی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو بے اختیار آواز دے دی، اماں!
وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس جنزادے کی بدولت میں چونکہ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی، اسی لیے میں اماں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس جنزادے نے جب میری ماں کو وہاں پر دیکھا تو میرے اوپر سے حفاظت کا وہ حصار ختم کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تم اپنی ماں کو نظر آ سکتی ہو، انہیں آواز دو اور ان کے پاس جاؤ۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے اٹھی اور اماں کے سینے سے جا لگی۔ وہ مجھے وہاں پر دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو گئیں اور ساتھ ہی زار و قطار رونے لگیں۔ اس وقت میری اور اماں کی حالت ایک جیسی تھی، وہ بھی پریشان تھی اور میں بھی بے حد پریشان تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں اکیلی ہی رات کے اس پہر مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گی۔ میرے آنسو جب ذرا تھمے تو اماں بھی ذرا چپ ہوئیں۔ انہوں نے مجھے ہاتھ لگا کر جیسے اس بات کا یقین کیا کہ میں بالکل صحیح سلامت ان کے سامنے موجود ہوں۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں یہیں پر تھی۔ آپ کو پتہ ہے میری حفاظت ایک جنزادے نے کی ہے، وہ اسی درخت کے اوپر رہتا ہے اور اس نے اس سارے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ میں نے جب اماں کو یہ بتایا تو اماں حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ میں اس جنزادے کی بہت مشکور ہوں جس نے تمہاری حفاظت کی، کیا تم اس تک میرا شکریہ پہنچا سکتی ہو؟ ماں نے مجھے کہا تو میں نے فوراً اس جنزادے سے کہا کہ تم سامنے آ جاؤ تاکہ اماں تمہارا شکریہ ادا کر سکیں۔ میرے کہنے پر چند ہی لمحوں میں درخت سے روشنی سی پھوٹی اور اس روشنی میں سے سیاہ رنگ کی شلوار قمیص پہنے ہوئے وہ جنزادہ سامنے دکھائی دینے لگا۔ وہ ایک شان سے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا گئی اور اماں نے بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سی دعائیں دیں، جبکہ وہ شرمسار سا نظر آنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو میرا فرض تھا، اگر یہ یہاں پر آ ہی گئی تھی تو اس کی حفاظت میرے ذمے تھی۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کا ماحول بدلیں اور اپنی بیٹی کا خود خیال رکھیں۔ یہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اگر کسی غلط ہاتھ لگ گئی تو آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس جنزادے نے جب اماں سے یہ بات کہی تو اماں نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا، کیونکہ آج اگر وہ مجھے جنزادہ مل گیا تھا تو ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی ملتا، قسمت ہر بار اتنی مہربان نہیں ہوتی۔ اماں نے اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر گھر واپسی کے راستے پر نکل آئیں۔ راستے میں نے اماں سے جب ابا کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ تمہیں یہاں پر چھوڑ کر نہ جانے وہ کہاں پر خجل خوار ہوتا رہا، اور پھر جب دیر سے گھر آیا تو میں نے بے اختیار تمہارے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اسے بہت دور چھوڑ آیا ہوں، اب وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ میں اس کے ساتھ لڑ پڑی، میں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، اور جب تک اس نے تمہارا پتہ نہیں بتا دیا میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب میں تمہیں لینے آن پہنچی ہوں۔ اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، مجھے افسوس ہے کہ میرا فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ اماں نے بڑے افسوس سے کہا تو میں چپ سی ہو گئی۔ ہم دونوں جب گھر پہنچے تو اس وقت فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ ابا گھر پر ہی موجود تھے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے بھی اب سمجھ آ گئی تھی کہ ابا کی اسی نفرت کے ساتھ مجھے اس گھر میں رہنا ہوگا۔ ان کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے اور وہ ختم نہیں ہوگی، اسی لیے میں بھی چپ کر گئی اور میں نے دوبارہ کبھی انہیں مخاطب نہیں کیا۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کے سامنے نہ آؤں اور نہ ہی انہیں کچھ کہوں۔ اماں بھی ابا کے فرائض پورے کرتی اور ابا گھر کے اخراجات ادا کر کے جیسے اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جاتے۔ نہ تو اماں نے کبھی ان سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے دوبارہ کبھی انہیں مخاطب کیا، اور انہیں بھی شاید اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا اور میں جب 21 برس کی ہوئی تو اماں نے ایک مناسب سا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ لیکن میرے جانے کے بعد اماں بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی، مجھے بہت افسوس ہوتا۔ پھر ایک دن جب میں نے اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی رضامند ہو گئے کہ اماں کو اپنے ساتھ یہیں پر لے آؤ۔ میرے شوہر بھی اکلوتے تھے، ان کی صرف ایک ہی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر بار والی تھی، اسی نے اپنے بھائی کی شادی کروائی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دی تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن جب اماں سے میں نے یہ بات کہی تو وہ رضامند نہیں ہوئی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے تو تمہارے ابا کے ساتھ خلوص سے شادی کی تھی، اس لیے میں انہیں اب اس عمر میں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اب ان کے اوپر بھی بڑھاپا آ رہا ہے اور کچھ میری بھی طبیعت ایسی رہتی ہے، اس لیے میرے لیے اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ اماں نے انکار کر دیا تو میں بھی سمجھ گئی اور میں نے اصرار نہیں کیا، لیکن میں خود اکثر اماں کے پاس چلی جاتی اور ان کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ اب تو ابا بھی کافی بدل گئے تھے، وہ اکثر میرا حال چال پوچھتے اور میرے سر پر پیار دیتے، لیکن میرے دل سے بچپن کی اس ایک رات کا خوف نہیں گیا تھا جب ابا نے مجھے اس درخت کے نیچے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور وہ جنزادہ میری حفاظت کے لیے زمین پر اتر آیا تھا۔